لیکن میں کفر کے خلاف لڑنے کا عادی ہوں، اس لیے حسین کے قافلے میں جان شہید ہو گیا، حسین کے قافلے میں جان شہید ہو گیا، اور میری کمیونٹی کا فادر تھا، عام آدمی نہیں تھا۔ جب امام علی مقام کے سر کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، میرے منصب کے فادر نے یہ ذمہ داری لی، نہ ہم اپنی بہنوں کے سر ننگے ہونے دیں گے، کیونکہ ہم اپنی بہنوں کی حرمت کے رکھوالے ہیں، خواہ وہ اہل اسلام کی بیٹیاں ہوں، خواہ وہ اہل مسیحیت کی بیٹیاں ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ مومنین کرام، اس وقت ہمارے درمیان پاکستان کی مشہور و معروف اہل سنت کی نمائندہ جماعت سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے استقبال کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے چند الفاظ اور کہوں گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے تو پھر حسین کا نظریہ اپنانا ہوگا۔ اگر دہشت گردی کے خلاف ایجنڈاز ہیں سپر پاورز کے ایجنڈاز ہیں، دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی سپر پاورز ہیں۔ جب مساجد سے لاشیں اٹھے میری آنکھ اشکبار ہوئی، جب امام بارگاہوں سے لاشیں اٹھے میری آنکھ اشکبار ہوئی، جب شہباز بٹی کا قتل ہوا، علماء کرام شہید ہوئے اور امام بارگاہوں پر حملے کیے گئے، سکول میں معصوموں کی جانیں لی گئی، میری آنکھیں اشکبار ہوئی۔ اس نظام کے خلاف لڑنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، جو آج نظر آ رہا ہے۔ آج میرے لیے بڑا خوبصورت دن ہے۔ آج امام الانبیاء کی میلاد بھی ہے، حضور المسیح کی عید ولادت بھی ہے، اور بانی پاکستان کی آج ولادت بھی ہے۔ یہ تینوں خوشیاں رب کی ذات نے ہمیں اکٹھی دے دی ہیں، لیکن میرے لیے اور بھی یہ خوشیاں بڑھ گئی ہیں جب میں نے اہل تشیع کے علماء کرام کو بھی دیکھا، اہل مسیحیت کے نمائندے کو بھی دیکھا، اہل سنت جماعت کے علماء کرام کو بھی دیکھا۔ میرا ایمان پختہ اور یقین کامل ہو گیا کہ ہم دہشت گردی کے نظام کے خلاف بخیر و عافیت لڑیں گے اور فتح ہماری۔ پاکستان زندہ باد۔